some terrorist teams had positioned themselves at launch pads along the line of control with an aim to carry out infiltration and terrorist strikes in Jammu and Kashmir. The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. یہ جو بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی سرجیکل اسٹرائک کی ہے، یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور بے بنیاد ہے. ہم نے رولز آف انگیجمنٹ کے مطابق ہم نے ان کو انگیج کیا اور فلی رسپونڈ کیا. ہم نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کو بھرپور جواب دیا جائے گا، یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. پہلے تو ایک پیغام جانا تھا پرائم منسٹر کے لیے، نواز شریف کے لیے. اب میں نے فیصلہ کیا کہ کل ایک دوسرا پیغام بھی جائے گا نریندر مودی کے لیے. قوم سب اکٹھی ہے. یہ جو جس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں نریندر مودی کی گورنمنٹ سے، ضروری ہے کہ قوم ساری اکٹھی ہو اور انشاءاللہ ایک بھرپور طریقے سے وہ جواب دوں گا جو اب تک نواز شریف نریندر مودی کو جواب نہیں دے سکا. یہ ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے ہیں کہ ہم دونوں میں سے 2018 کے انتخاب میں کون دوسرے نمبر پر آئے گا اور کون تیسرے نمبر پر. السلام علیکم ناظرین، وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا خوش آمدید. میں ہوں علینا شگری. ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے دو خبریں بڑی اہم ترین نظر آ رہی ہیں. ایک طرف ہمیں بھارتی جارحیت نظر آتی ہے اور گزشتہ روز جو ہم نے ایک ان کی جانب سے سرجیکل اسٹرائک کا بے بنیاد دعویٰ جو سنا، وہ اس کی بھی سیناریو آپ کے سامنے بالکل کلیئر کر دیا گیا. ISPR کی جانب سے جو بیان سامنے آئے اور بھارت کا جو ایک پروپیگنڈا تھا، ایک نیگیٹو پروپیگنڈا، وہ ایک سامنے آ چکا ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے انٹرنل جو پولیٹکس اور جو انٹرنل سچویشن ہے، اس میں عمران خان صاحب کا رائے ونڈ مارچ، اور 30 ستمبر آج ستمبر کا آخری روز ہے. آج وہ رائے ونڈ میں اڈا پلاٹ پہ اس وقت موجود بھی ہیں. اسٹیج پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اسکرینز پر کہ وہ موجود ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک تو چونکہ ان کا یہ جو مارچ ہے وہ پیناما لیکس کی تحقیقات کے حوالے سے، پیناما لیکس پہ تحقیقات کا اگر آغاز ہو جاتا، احتساب کے اگر عمل شروع ہو جاتا تو شاید وہ یہ مارچ بھی نہ کر رہے ہوتے، آج ڈرائیو ان میں نہ موجود ہوتے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان سمیت آج وہ بھارتی وزیر اعظم کو بھی ایڈریس کرنے جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کو بتائیں گے کہ بھارت کو کیسے جواب دیا جاتا ہے اور بھارتی وزیر اعظم کو کیسے رسپونڈ کیا جائے. آج بہرحال بڑے بلند و بانگ دعوے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیے گئے کہ بڑا 2 لاکھ کا مجمع وہ اکٹھا کر سکے گی. لیکن پاکستان کو اس وقت جو ایکسٹرنل تھریٹس اس وقت لاحق ہیں، جو آپ کا جو پڑوسی ملک آپ کو اتنے تھریٹس اور آئسولیٹ کرنے کے لیے تمام وہ ریٹیلیٹری میجرز اپنا رہا ہے، تو پاکستان میں ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کو متحد کیا جائے، قومی اتحاد جو ہے وہ پیدا کیا جائے. اور چاہے وہ جموں کشمیر کاز ہو یا پاکستان کس طرح سے رسپونڈ کرے اپنے دشمنوں کو، تو ہمیں اس وقت ایک سیم پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے. سچویشن کس طرح سے پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور آج پھر ہم یہ بات آگے اس چیز کو لے کے چلیں گے کہ رائے ونڈ مارچ میں تحریک انصاف کیا ثابت کرنے جا رہی ہے اور کیا یہ صرف قوم کا وقت اس وقت ضائع کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ میں سیشن بلایا جاتا اور کسی ہم پریکٹیکل میجرز کو اڈاپٹ کرنے کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سیاح شمسی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم شمسی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شمسی صاحب، ایک طرف جہاں پہ میں نے ذکر کیا کہ بھارت جو سرجیکل اسٹرائکس کے بے بنیاد دعوے کرتا نظر آ رہا ہے اور بڑے کنگریچولیٹری میسیجز بھی انڈین کراؤڈ کی طرف سے ان کی سرکار کو، ان کے فورسز کو دی جا رہی ہے کہ جی آپ نے تو بڑا مارکا مار لیا ہے، حالانکہ حقائق جو ہے وہ پھر ISPR نے اس سے آگاہ کر دیا. ایک طرف وہ سچویشن سر، دوسری طرف یہ رائے ونڈ مارچ، کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے؟ بہت شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک اہم ایشوز پر بات کرنے کے لیے بلایا ہے. دیکھیے، آپ کے جو دونوں سوال ہیں بڑے اہم ہیں، لیکن یہ سوال دونوں کو ذرا الگ الگ رکھ کے ہمیں بات کرنا ہوگی. پہلے تو میں جو بھارت کی طرف سے جو اگریشن ہو رہی ہے، یہ دیکھیں کہ یہ آخر کیوں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہم جو لوگ بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں بڑے پرسکون ماحول میں، اس وقت مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ایک بہت بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے. وہاں کی تمام وہ لاکھوں لوگ جو ہیں ان پر 7 لاکھ آرمی تو پہلے تھی، اور حالیہ 3 مہینوں میں مزید وہاں چھاتا بردار اور پیراملٹری فورسز وہ آئی ہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ماضی کو تھوڑا چھوڑیں آپ، لیکن اس وقت جو وہاں جو شروع ہوئی جدوجہد آزادی کی، وہ وہاں سے اندر سے وہ پھوٹی، اور وہاں کا وہ جو نوجوان وانی تھا، اس کی جو شہادت کے بعد جو کچھ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جبر دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھارت نے وہاں اختیار کیا، کہ اس وقت کم از کم 700 سے لے کر 800 لوگ، جس میں معصوم بچے بھی ہیں، وہ اندھے ہو چکے ہیں، ان کی ایک آنکھ یا دونوں آنکھیں یا چہرہ مسخ ہو چکا ہے، وہ ہاسپٹلز میں پڑے ہیں اور سسک رہے ہیں دوائیوں کے لیے بھی۔ دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ دن رات وہاں لوگوں کے گھروں میں گھس کر نوجوانوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو باہر کھینچا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، پھر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو ری ایکشن ہو رہا ہے، جو رد عمل ہو رہا ہے وہاں لوگوں کا، وہ نہ گولی سے ڈر رہے ہیں، نہ ٹینک سے ڈر رہے ہیں، نہ پیلٹ گن سے ڈر رہے ہیں، نہ مرچی بم سے ڈر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں صرف پتھر ہے اور جواب میں ایک جبر ہے۔ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی، پہلے بھارت کی قیادت نے اس کو دبانے کی کوشش کی، کرفیو، اب بھی کرفیو ہے وہاں 3 مہینے ہونے کو آئے ہیں، اور چونکہ وہ احتجاج کو ختم نہ کر سکے، اس میں ناکام نظر نہیں، آئے، اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی کہ نیٹ بند ہے، ٹیلی فون بند ہے، کہ یہ آوازیں، یہ ظلم و ستم چیخیں باہر نہ جا سکیں، لیکن ظلم تو نہیں روک، دنیا اب چیخ رہی تھی، لوگوں تک وہ باتیں پہنچ رہی تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا جو دلی میں دفتر تھا، وہ انہوں نے جب رپورٹ دی کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں آپ کیا کر رہے ہو، تو وہاں اس دفتر کو نہ صرف بند کیا، ان لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو ہے ایک شاطر دشمن ہے، آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس نے اس شاطرانہ چال چلتے ہوئے وہ جو آزادی کی تحریک تھی، جو 70 برسوں کے بعد پہلی بار ایک ایسا شکل اختیار کر چکی ہے کہ جس کو روکنے کے لیے اس کی تمام تر طاقت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اڑی کا واقعہ ہوتا ہے، اور اڑی کا واقعہ ہوتے ہی جو حسب معمول ملبہ پاکستان پر ڈال کر ایک نئی بحث شروع کی جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب یونائٹڈ نیشن کا سیشن جاری ہے، وہاں وزیر اعظم اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جس کو پاکستانی لیڈرشپ کو سمجھتے ہوئے آگے ایک تحمل کے ساتھ، جس طرح وہ ابھی تک ہم تحمل سے چل رہے ہیں، ٹھہراؤ سے چل رہے ہیں، اور یہی ہماری پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم بھارت کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ اس خطے کے حالات میں کوئی ایک چنگاری ایسی سلگائے کہ یہ سارا کچھ تباہ و تہس نہس ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے سر، یہ ایک ڈیلیبریٹ مووز لیے جا رہے ہیں، چاہے جنگ کی دھمکیاں ہوں کھلے عام۔ بریگیڈیئر صاحب، ساک سمٹ سے بھارت بڑی کمفرٹیبلی پل آؤٹ کر لیتا ہے، پانی کو ہتھیار بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک طرف دیکھیں آپ کے سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھ جا رہی ہے، آج کابینہ کا اجلاس بھی ہوا۔ آن دی ادر ہینڈ انڈیا میں زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے بہت ریویو میٹنگز اور ان کے وزیر اعظم یہ سب کر رہے ہیں، بڑی حکمت عملی اور ریٹیلیٹری میجرز اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ سرجیکل اسٹرائک کا جو کل بریگیڈیئر صاحب انہوں نے جو دعویٰ کیا، سرجیکل اسٹرائک میرے ناظرین کے لیے بہت عام الفاظ میں ہوتی کیا ہے، اور یہ کیا پروو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے عوام کو؟ یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ کچھ اس طرح اصطلاحات ہوتی ہیں جن کو ہم استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور اس میں ایک اور بھی ہے، وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ، مطلب ہے کہ اس کو بھی بہت لوگ استعمال، افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ، یہ ملیٹریلی وہ بھی جو ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ، یہ کوئی وہ اس کے اوپر فٹ نہیں ہوتا ہے جس طرح لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سرجیکل اسٹرائک وہ ہے کہ آپ کو ایک مخصوص ٹارگٹ ملا ہے جس کو آپ جا کے اسٹرائک کرتے ہیں ایک ٹائم فریم میں جس میں جا رہے ہیں آپ، اور اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج آپ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ہو، وہ نہ ہو۔ تو یہ ایک جاتا ہے، وہ ایک ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپ ہو سکتا ہے، ایک ملٹری ٹریننگ انسٹالیشن ہو سکتا ہے، لیکن جس چیز سے آپ کو خطرہ ہے کہ یہ میرے ملک کو اس سے خطرہ ہے اور اس کو میں نے وائپ آؤٹ کرنا ہے، اس کو آپ انگیج کر سکتے ہیں ایک ایئر اسٹرائک کے ساتھ کہ جی آپ پریسیشن گائیڈڈ میونیشنز آپ استعمال کریں اور آپ اس کو ٹیک آؤٹ کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو لانگ رینج ویپنز، جو انڈائریکٹ فائرنگ ویپنز ہیں لائک میسائلز ہیں، لانگ رینج آرٹلری ہے، اس سے آپ اس کو ناک آؤٹ کریں۔ آپ اس کے اوپر ایک کمانڈو ریڈ کر دیں، جیسے ایبٹ آباد ہوا، وہ ایک سرجیکل اسٹرائک تھا، وہ کہ وہ آئے، اسامہ بن لادن کو وائپ آؤٹ کیا اور واپس چلے گئے، کمانڈو ریڈ آیا۔ یا جو ہے آپ ایک گراؤنڈ اوفینسو کرتے ہیں جس میں کوئی ڈیپتھ کے اندر
کوئی ٹارگٹ ہو کہ آپ نے کوئی 4-5 کلومیٹر اندر ہے, اس کے اوپر آپ ایک آفینسو لے کے آتے ہیں, جاتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں اور آپ ریپڈلی پھر وڈرا کر جاتے ہیں. تو یہ سرجیکل اسٹرائک ہے. جو انہوں نے اس کو سرجیکل اسٹرائک دینے کی کوشش کی, جو مطلب ہے کہ چونکہ معلومات ہمارے پاس ابھی ہیں نہیں, تو ون کین اونلی کنجیکچر فرام وٹ ایور از اویلیبل جو ہے. لیکن میری اپنی معلومات یہ ہیں کہ یہ ایک کمپنی کے اوپر انہوں نے ایک بٹالین اٹیک لے کے آئے تھے تاتا پانی کے سیکٹر میں. باقی انہوں نے پورا اوپر سے لیپا سے لے کے تو نیچے بھمبر تک انہوں نے لائن اس کی سیز فائر وائلیشنز کی, اور یہاں پر تاتا پانی کے علاقے میں انہوں نے ایک بٹالین اٹیک آیا ہے کمپنی کے اوپر. اور آبویسلی جب پاکستان کو اس طرح کا, جب یہ اڑی کے بعد انہوں نے جس طرح ہائپ کریٹ کیا تو وہ تیار تھے, تو دی اٹیک واز بیٹن بیک. اور اگر آپ تصویریں اگر آ رہی ہیں, اگر وہ صحیح تصویریں ہیں, تو میرے خیال میں ان کی کیجولٹیز وغیرہ ہوئی ہیں پاکستان کے اندر, اور کیجولٹیز چھپ نہیں سکتی ہیں. دے ہیو ٹو گو بیک ٹو دی نیٹو ایریاز. تو ادھر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ چھپ کے آپ کسی کو بیری کر دیں یا آپ اس کو غائب کر دیں. تو کیجولٹیز ہماری 2 ہوئی ہیں, وہ آپ دیکھ رہے ہیں, ایک گلگت بلتستان کی ہے اور ایک جو ہے فیصل آباد کی. تو وہ آپ نے دیکھ لیا. اگر یہ زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کو وہ بھی نظر آ جاتی. تو یہ انہوں نے اپنے جو انہوں نے خود ایک ہائپ کریٹ کی, ابھی اس میں سے نکلنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ اس قسم کا ایک انہوں نے جھوٹ بولا جو چھپ نہیں سکتا, ایک دن یہ نکلے گا ضرور, کیونکہ یو کی ناٹ ہائڈ سچ تھنگ جب اتنے زیادہ لوگ انوالوڈ ہوں بیچ میں. Obviously, and they're not able to satisfy their own journalists. آپ نے کوئی اس کا وہ ثبوت نہیں پیش کیا ہے. مطلب آج کل کے زمانے میں سب کے پاس کیمرے ہوتے ہیں, آپ نے کدھر کیا, ادھر آپ نے جو ناک آؤٹ کیا اس کے آپ نے فلمیں بنائی ہوں گی, تو ابھی تک تو آپ نے اس کو ڈال دیا ہوتا سامنے, پیچھے اسکرین کے اوپر آ رہا ہوتا جب ڈی جی ایم او صاحب جو ہے وہ وہاں پر بریفنگ دے رہے تھے. تو ایوری تھنگ. ابھی کچھ وہاں سے کسی نے سوال پوچھے تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ سیکرٹ ہے, ہم نے رکھے ہوئے ہیں, وی ول اوپن اٹ اپ ایٹ دی اپرچون ٹائم. ابھی انہوں نے یہ بیان دیا ہے. بالکل ہے. تو یہ میرے خیال میں انہوں نے وہ کیا تھا. اور ٹھیک ہے, اگر وہ آگے نہیں چل سکتے اور ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں, ملٹری آپشنز اور ان کے پاس نہیں ہیں, تو وہ جو ہے اس کو یہ ان کو کلیم کرنے دیں, اس سے سچویشن ڈیفیوز ہوگی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ تو انہوں نے اپنے, چونکہ وہ قوم کو پروو کرنا چاہتے تھے کہ ان ارلی ٹائم فریم ہم نے کچھ کر دیا ہے, ان ایکشن ان کا ختم ہو گیا ہے. لیکن یہ ابھی آئیں گے جی سب کنونشنل میں, اس میں یہ تھریٹ جو ہے نا سب کنونشنل تھریٹ ریمینز, اور اس میں ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے. اس میں پختونخوا میں آ سکتا ہے, فاٹا میں آ سکتا ہے, بلوچستان میں آ سکتا ہے. اس پہ ڈیفینیٹلی اس پہ آگے ڈسکشن کو لے کے چلیں گے. طارق پیرزادہ صاحب has also joined us and he is part of the transmission now. طارق پیرزادہ صاحب, thank you so much for joining us. السلام علیکم. طارق پیرزادہ صاحب, ہم جس طرح بات کر رہے ہیں یہ بھارتی دعووں کی, سرجیکل اسٹرائکس کی جو باتیں ہیں, why again India is creating that war phobia, اور اپنے عوام کو وہ مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس قسم کے تسلیاں یا مطمئن کرنے کی جو ان کی جو اسٹریٹجی ہے. یہ دیکھیں بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم لوگوں کو ایک بات سنتے ہوئے کہ بھارت کے دعویٰ کر رہا ہے کوئی ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے, گلوبل پاور بننا چاہتا ہے اور بنتا جا رہا ہے. اور یہ بات وہ جو اوباما صاحب یہاں جب آئے تھے, اگر آپ کو یاد ہوگا, تو بچوں کے ساتھ ناچتے ہوئے انہوں نے ایک بیان بھی ساتھ دیا تھا, بھارت گلوبل پاور بن نہیں رہا, بن چکا ہے. انہوں نے انگریزی میں کہا تھا, یہ کہیں تو میں انگریزی میں کہہ دیتا ہوں یہ بات. تو وہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ اکٹھی ہوتی چلی گئیں. اس کے بعد مودی صاحب جیسی عظیم شخصیت تشریف لے آئی. یہ نہیں کہ ان سے پہلے وزرائے اعظم کو اچھے وزرائے اعظم تھے, لیکن ہر ایک میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. تو یہ صاحب علاقے میں بھارت کی بالادستی کو ثابت کرنے کے لیے اپنے عوام میں, پھر اس کے ذریعے اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ ہر چیز کے فوجی عزائم بھی ہوتے ہیں اور سیاسی عزائم بھی ہوتے ہیں. تو یہ دونوں پانچوں باتیں اکٹھی ہوتی رہیں. پھر اتفاق سے اب پاکستان نہ تو 65 کا پاکستان ہے, نہ 71 کا پاکستان ہے, جس میں بھارت ابھی تک زندہ ہے. یہ بات سمجھنے کی بات ہے, کیونکہ میرا ان کے میڈیا کے ساتھ تعلق بہت زیادہ ہے. وہ تمام لوگ ابھی تک 65 اور 71 میں زندہ ہیں, اس سے باہر نہیں آ رہے. ان کا خیال ہے آج کا پاکستان بھی وہیں پر کھڑا ہے. چنانچہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کو یہ مسئلہ درپیش ہے, اور اس کا انہوں نے مظاہرہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایک بڑی قوت ہے اور ہم سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں جس طرح امریکہ کرتا ہے. لیکن ان کے پاس وہ ایگزامپلز ہیں نا. چنانچہ اس کو اکثر لوگ جب افغانستان سے ڈرون حملے ہوا کرتے تھے تو اس وقت یہ بات ہم نے بڑی دفعہ کہی تھی کہ دیکھیں جن چیزوں کی ہم اجازت دے رہے ہیں یا وہ زبردستی ہم پر ہو رہی ہیں,
اس کی ایک روایت پڑے گی اور ملک بھی اس کی پیروی کرنے کی کوشش کریں گے. چنانچہ یہ جھوٹ ہے. ہم نے ان کو مار دیا ہے, ان کی لاشیں سڑ رہی ہیں. بابو رال وہ چوہان جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے. بھارت کے اندر وہ ہماری فوٹیج ساری جا چکی ہے. میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 1 ہفتہ ہو گیا مجھے پروگرام کرتے ہوئے انہی کی ٹیلی ویژنوں پر. میں ذرا بات مکمل کر لوں. لیکن وہ جو ذہن میں ایک تاثر ہے ان کے کہ ہم نے ایک بالادست طاقت کا کردار ادا کرنا ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان اتنا مضبوط ملک نہیں ہے جتنا کہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں, انہوں نے قدم اٹھایا ہے. چنانچہ یہ وہ بات ہے جس کی ایک اسٹریٹجک کانسیکوینس ہے. میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. Is this a strategic shift? میں بالکل ہے. دیکھیں اگر یہ جھوٹ بھی ہے نا, آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ بھی ایک اسٹریٹجک شفٹ ہے. چنانچہ آپ نے کرنا یہ ہے جو میری رائے ہے. ابھی تک تو ہم نے بیٹن دم بیک مارا ہے, پکڑ لیے لوگ, لاشیں پڑی ہیں, ان کا ناکام کر دیا حملہ. ہمارے پاس وہ جو آج میاں صاحب نے مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی, لیکن جو کیبنٹ نے جو بیان دیا ہے نا, اس میں ایک کام کا فکرہ ہے. پہلی دفعہ آیا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں آیا کہ ہم میں بھی سرجیکل سٹرائک کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اچھا, ان فکروں کی اہمیت ہوتی ہے. بالکل. شاہد لطیف صاحب السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاہد لطیف صاحب تک ہماری آواز نہیں غالباً پہنچ پا رہی اور ہم بھی ان کو نہیں سن پا رہے. تو جو یہ ٹیکنیکل گلچ ہم سارٹ آؤٹ ایڈریس کرتے ہیں اور ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے, شمسی صاحب جو ہم بات جس طرح سے کر رہے تھے اور طارق مرزادہ صاحب نے بریک سے پہلے جس طرح کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کا جواب جو ہے, بھارت کا جواب وہ سرجیکل اسٹرائک سے, ایون دو کہ انہوں نے اس ہفتے بار بار اس بات پر انہوں نے دہرایا بھی کہ بھارت کو جارحیت کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا. ایک طرف نواز شریف صاحب کی یہ بات اور دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان کہ جی ویل یوز نیوکلیئر ویپنز اینڈ ڈسٹرائے انڈیا اف اٹ ڈکلیئرز وار. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس وقت جو سچویشن ہے, اگر ہم نے انڈیا کی پچ پہ جا کے کھیلنا ہے, وہ جو چاہ رہا ہے ہم وہ کرنا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مناسب بات نہیں ہوگی اور اس میں بصیرت کا عنصر جو ہے وہ کم نظر آتا ہے. ہمیں جو اس وقت انڈیا جو چاہ رہا ہے, وہ میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ وہ اس کا مقصد اس وقت وہ ٹھیک ہے, طارق پیرزادہ صاحب نے بات کی کہ وہ خطے میں ایک تھانے دار بننا چاہتا ہے, اور یہ خواہش اس کی آج کی نہیں ہے, بہت پرانی خواہش ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ صرف اور صرف مقبوضہ کشمیر کے معاملے پہ وہ کچھ نہ کچھ اس خطے میں کرنا چاہتا ہے, ایگریشن کرنا چاہتا ہے. ہمیں اپنے تحمل سے ہمارے پر حملہ ہوگا, ہم اس کو یقیناً منہ توڑ جواب دیں گے, اور وہ اتنا یقیناً ستر والی وہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم اسی لہجے میں بات کریں گے جو وہ چاہ رہا ہے تو یہ بٹ سر ہم جواب کے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب سے اس وقت ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے. السلام علیکم شاہد لطیف صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہد لطیف صاحب, جو بھارت کی جانب سے بے بنیاد جو دعوے کیے جا رہے ہیں سرجیکل اسٹرائک سے, ہم اس پہ بات کر رہے تھے ابھی, بٹ بھارت کو جواب پھر پاکستان کی جانب سے کیسے دیا جائے گا سر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ بھارت نے کیا ہے, میں فوری طور پر اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل اور وہاں پہ جو ان کی مین آرگنائزیشن ہے, وہاں ایک باقاعدہ ایک پروٹیسٹ کے طور پہ ان کے سامنے پہنچنا چاہیے کہ بھارت اگر خود کہہ رہا ہے کہ جی میں نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے, تو یہ تو پھر ایکٹ آف وار ہے, یہ تو اس نے جنگ کی ابتدا کی ہے. گو علیحدہ بات ہے کہ اس کی سرجیکل اسٹرائک جس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں, مگر بھارت تو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بھارت کا وزیر اعظم ڈھاکہ میں کھڑا ہو کر کہے کہ جی ہم نے ایسٹ پاکستان میں, مشرقی پاکستان میں مکتی باہنی بنائی اور اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے, ریاستی دہشت گردی کی ابتدا کی. تو یہ جو چیز ہے یہ دنیا کے سامنے تو ہمیں رکھنی ہے نا کہ اب امریکہ میں پاکستان کے بارے میں یہ قرارداد جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے کانگریس میں کہ پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دیا جائے. بالکل. بٹ شاہد لطیف صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ہم تو ایویڈنسز بھی دے دیتے ہیں اقوام متحدہ کو, ہم تمام بھارت کے جو شواہد اور بھارت کے جو ٹیررزم میں انوالوڈ جس طرح سے پاکستان میں جن سرگرمیوں میں ملوث ہے اس کے جو شواہد بھی دینے کے بعد اس پہ کیا سر رد عمل آتا ہے؟ امریکہ تو الٹا ہم سے کہہ رہا ہے کہ جی بھارت اور پاکستان کشیدگی کم کرنے کے لیے ساتھ بیٹھے مذاکرات کریں. وہ رد عمل اس لیے دنیا صحیح طرح سے نہیں ہمیں دے پا رہی کہ ہماری لابنگ کمزور ہے. ہم اپنا کیس پوری دنیا کے سامنے جو لابنگ اور پروپیگنڈا بھارت کرتا ہے, ہم اس معاملے میں بہت کمزور ہیں.
ہمارے جو خارجی معاملات ہیں، ہماری خارجہ پالیسی جو ہے، ہمارا دفتر خارجہ جو ہے وہ اس طرح سے لابنگ نہیں کر پا رہا. ہمارے خارجی معاملات میں کمی ہے، کمزوری ہے، ہمارے وزیر خارجہ نہیں ہیں. تو دنیا کو کیا پیغام جاتا ہے جس ڈپارٹمنٹ کا وزیر نہ ہو اور سارے معاملات پاکستان کے جو اس وقت مسائل ہیں وہ خارجہ پالیسی سے ریلیٹڈ ہیں. تو جہاں ہمارا وزیر نہ ہو، ہم اپنے سفارتی سطح پر صحیح طرح سے دنیا کے سامنے تسلسل کے ساتھ بھارت کی جو جارحیت ہے پاکستان کے خلاف، جو کشمیر میں وہ کر رہا ہے، اور جس طرح وہ اقوام متحدہ کی قرارداد جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کرا رہا، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ہمیں تو لگاتار یہ معاملے لے کر دوسروں کے پاس جانے ہیں، ہم وہ نہیں کر رہے. اور بھارت پاکستان کے خلاف جو کہ حقیقت سے برعکس ہے، وہ بھی بات منوانے کو جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. دہشت گردی خود کرواتا رہا 10 سال سے، اور پاکستان کا نام دہشت گردی میں بدنام کر دیا. دنیا آج پاکستان کو دہشت گرد کہتی ہے. تو ہمارا جو دفتر خارجہ ہے، ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، اس کے بنانے والے اور یہ لابنگ کرنے والے وہ کہاں ہیں؟ یہ ہماری کمزوری ہے. اس کمزوری کو ہمیں ہر صورت دور کرنا ہے. آج کی دنیا میں پرسیپشن کے معاملات پر جو ہے وہ اثر جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ رکھتی ہے. پرسیپشن، پاکستان کی پرسیپشن بھارت نے خراب کر رکی ہے، تو ہمیں اس کا کاؤنٹر تو کرنا ہے نا. اور اگر وہ ملیٹریلی بالکل ٹھیک ہے، بٹ سر ہمارے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہماری سکلز بھی جو ہے وہ سب کے سامنے ہی ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. لیکن جب اب بھارت کی جانب سے معاملات کو الجھانے کی بھرپور کوششیں جو ہے وہ کھلم کھلا اب نظر آ رہی ہیں، تو یہ معاملات جو ہے سر جو پرامن مذاکرات کے تحت سلجھانے کی طرف آپ کو دونوں ممالک قریب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سچویشن کو بجائے اس کے کہ ہم اسکیلیٹ ہوتا ہوا دیکھیں، ہم چیزیں سیٹل ہوتے ہوئے دیکھیں؟ نہیں جی، بھارت ایسا ہرگز نہیں کرے گا. بھارت جو ہے 70 سال ہمیں ہو گئے مذاکرات کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ ہم حل نہیں کر سکے، نہ ہی اس کی نیت ہے. دنیا کو اس نے بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ یہ ہمارا باہمی مسئلہ ہے، جبکہ یہ باہمی مسئلہ نہیں ہے. کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. یہ چیز ہے جس پر زور دینا چاہیے. اور آپس میں یہ مسئلہ کبھی طے نہیں ہوگا. ان کی جو فارن منسٹر ہے اس کا بیان آپ نے سن لیا. انہوں نے کہا جی بھارت جو ہے جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کی جو ہے اس میں کھڑے ہو کے کہ بھارت جو ہے وہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے. تو ایک طرف اٹوٹ انگ ہو اور دوسری طرف مذاکرات ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رائٹ. اور سشما سوراج کا پھر جنرل اسمبلی میں سشما سوراج کا یہ بیان کہ جی جموں کشمیر از این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا اینڈ ول ریمین سو. آئی مین isn't this a part of the unfinished agenda of partition plan? Thank you so much شاہد لطیف صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر سعد صاحب، bringing this towards you. سر ہم یہ ٹینشنز کو ریجنل اپنے نیبرز کے ساتھ ٹینشن ریڈیوس کرنے کی طرف کیسے آئیں گے سر؟ ایک طرف بھارت کو آبویسلی اس بات کے بھی خطرات ہے کہ جی پاکستان کی اس وقت نیوی وہ جو نیول ایکسرسائزز چل رہی ہیں ایران کے ساتھ، رشین فورسز آر ہیئر، 10 اکتوبر تک ہمارے ملٹری ایکسرسائزز ان کے ساتھ چل رہی ہیں. یہ بھی کچھ سچویشن اس طرح کی اور ٹائمنگ بڑی ایسنس رکھتی ہے. میں جو انہوں نے ابھی ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ جی ہم بالکل کوئی ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو گئے، میرے خیال میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں. پاکستان آپ وزیر اعظم گئے تھے، آپ کے وہاں پر نیو یارک میں بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ کو سپورٹ ملی ہے سائیڈ لائنز پہ. اور اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے دونوں ملکوں کو کہا ہے کہ آپ ٹینشنز ریڈیوس کریں. اور اڑی کے بعد بھی ان کے ملٹری ڈیلیگیشن یہاں پر آیا، اسٹریٹجک ٹاکس یہاں پر ہوئی ہیں. انہوں نے کوئی ایسے پاکستان کے اوپر پریشر اس طرح نہیں ڈالا کہ ہم ذمہ دار ہیں سارے مسائل کے. تو ابھی یہ رشینز آئے ہوئے ہیں، ایرانین فلوٹیلا آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہیں. تو اتنی بھی خراب صورتحال نہیں ہے. ہاں کچھ ریجنل کنٹریز کے ساتھ ہمارے اس وقت جو تعلقات ہیں وہ سٹریس میں ہیں، خصوصاً بنگلہ دیش اور افغانستان جن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس میں ہمیں تعلقات تھوڑے سے مینیج کرنے پڑیں گے اور یہ ہو سکتا ہے. افغانستان کے ساتھ تو بہت آسان ہے میرے خیال میں. پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر آپ افغانستان کے ساتھ دوبارہ کریں، اس وقت ایک جمود کی صورتحال ہے، ہم بالکل اس کے اوپر پیش رفت کوئی نہیں کر رہے ہیں. افغانستان کو انگیج کریں آپ اور وہ تیار ہوں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. آپ نے ابھی گلبدین حکمت یار نے وہ کیا ہے تو اس میں پاکستان کو میرے خیال میں جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے پاکستان میں اس نے ایک رول ہے کہ گلبدین حکمت یار کو. تو اس طرح اگر اور بھی آپ آہستہ آہستہ افغانستان میں اس طرح کی امن کی طرف پیش رفت کریں تو افغانستان کے ساتھ.
بنگلہ دیش کے ساتھ ابھی وہاں پر ہمیں کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر ہم ان کو بھول جائے تھوڑا سا اور پس پشت کر دیں، کیونکہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ پرائیورٹی 1 ہیں۔ انڈیا کا اس وقت پوری جو اس کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کشمیر سے فوکس اٹھے، آپ کو ریجنل پرابلمز میں انوالو کیا جائے، ڈائیورٹ کرنے کی ہاں کوششیں، آپ کو انڈو پاکستان ٹینشنز میں انوالو کیا جائے، امریکہ کو بیچ میں انوالو کریں، فلانے کریں، اور کس چیز میں انوالو کریں کہ جی لڑائی ہونے والی ہے، ڈیفیوز کریں اور پاکستان کو وہ کریں۔ اس ٹریپ میں آپ نے پڑنا نہیں ہے کہ یہ جو ہم بومباسٹک قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور ہم جو ہے یہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے یا نیوکلیئر اٹیک کر دیں گے، وہ رسپانسبلٹی کی طرف آتی ہیں۔ Any army worth its name knows the capabilities of its opponent. اگر وہ نہیں جانتی ہے تو پھر وہ بہت کمزور آرمی ہے، اور میرے خیال میں انڈین آرمی پروفیشنل آرمی ہے، ان کو پتہ کہ پاکستان آرمی کیا کر سکتی ہے، ہمیں بھی پتہ کہ انڈین آرمی کیا کر سکتی ہے۔ سو ہمیں یہ جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہ کریں، کیا کہتے ہیں، بڑکے ماریں اور للکاریں اس کو۔ انڈیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے، آپ نے کشمیر کے اوپر سے فوکس نہیں اٹھانا ہے۔ انڈیا کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ 1 درجن سے زیادہ انسرجنسیز ہیں وہاں پر انڈیا میں، اور وہ دیکھ رہی ہیں کشمیر کی طرف کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی سمجھیں گے کہ جی ہم بھی جو ہے وہ وی فالو سوٹ۔ کشمیری جو ہم نے یہ کوشش کرنی کہ اس کے اندر ٹیررزم نہ آئے، اور اسی طرح یہ انتفاضہ جو ہے نا، یہ ہمارے دنیا کو اگر آپ نے اس طرف لے کے آنا ہے۔ کشمیری نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اس جنریشن نے، اس نے انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا۔ ابھی وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے یا نہیں وہ تو پلیبسٹی بتائے گا، لیکن وہ انڈیا کے نیچے نہیں ہے، یہ تو کلیئر ہے کہ وہ انڈیا کے نیچے نہیں رہے گا، اور یہی چیز ہے جو کہ اور یہ انڈیا کو جو ہے تکلیف پہنچا رہی ہے، اور وہ یہ اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یا آفسکیٹ کرنے کے لیے کسی اور ڈائریکشن میں لینے جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں چاہنا۔ جہاں اگر تھوڑا سا میں اضافہ کروں بریگیڈیئر صاحب کی بات، اور ابھی جو بات ہو رہی تھی آپ کی کال پہ بھی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تنہائی کا معاملہ نہیں ہے، یہ عالمی برادری کی تنہائی کا معاملہ ہے، یہ جو ہمارے عالمی فورم ہیں ان کی ناکامی کا معاملہ ہے۔ یہاں میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ یہ جو ریزولوشن ہے، اور وہاں بھارت کی وزیر خارجہ نے جو بات کی، اور یونائٹڈ نیشن کی وہ ریزولیشنز جو ہیں وہ خود انڈیا وہاں لے کر گیا ہوا ہے۔ ہسٹری جو ہے وہ بڑی کروول ہے، وہ سچ بولتی ہے۔ بات یہ ہے کہ کیوں نہیں وہ یونائٹڈ نیشن سٹینڈ لے رہا، اس کے سامنے وہاں کے یہاں آبزرور بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے ایک ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی برادری کی بھی اور ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ نظریں چرا رہی ہیں، جو آکوپائڈ کشمیر میں وہی بات ہے۔ اور جو شاہد لطیف صاحب وہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم اگر وہ اسٹریٹجک شفٹ بھی نظر آ رہی ہے، اگر وہ سرجیکل اسٹرائک سے کلیم کر رہے ہیں، تو یہ بھی تمام چیزیں لے جانے کا کیا فائدہ جب وہ کشمیر کاز پہ ہی اب تک کچھ حل کی طرف نہیں وہ کر سکیں۔ یا سلیم بخاری صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن، ایبسلیوٹلی۔ بخاری صاحب السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جی وعلیکم السلام۔ ہمارا بھی سلام قبول کریں سر۔ شمسی صاحب بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ جی میرا بھی وعلیکم السلام کہیے۔ بخاری صاحب، یہ جو سچویشن جس طرح سے بنی ہوئی ہے اس وقت، بھارت کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی اسٹریٹجی پر بہت سخت وہ کام کر رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان جو اپنے انٹرنل ڈومیسٹک ہی پولیٹکس میں ایسا الجھا ہوا ہے، ایک طرف آپ کو اپوزیشن کی ایک سیاسی جماعت رائیونڈ مارچ کر رہی ہے آج، اور وزیر اعظم نواز شریف سمیت وہ بھارتی وزیر اعظم کو بھی آج جواب دیں گے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں سر سچویشن پاکستان کے لیے؟ کہیں نہ کہیں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہمارے بارڈرز پر ہے، اور خاص طور سے وزیر اعظم کی تقریر کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سارا جو ہے اس نے ایک ماحول بنا دیا ہوا ہے۔ اس ماحول کے حوالے سے ہمیں بحیثیت قوم ایکٹ کرنا چاہیے۔ ہم کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں، یہ تو فیصلہ میرے خیال سے ابھی کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی اس وقت عالمی منظرنامے کے اوپر ہو رہا ہے پاکستان کے لیے وہ بہت ضروری ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹک افینسو ہے، چاہے وہ بھارت کی طرف سے ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش ہے۔ میرے خیال سے اس وقت پوری قوم کا فوکس صرف ایک طرف ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ دشمن ہم سے سائز میں بڑا ہے، اس کے پاس مینز آف کمیونیکیشن زیادہ ہے، اس کا ویسٹ کے ساتھ فلرٹیشن چل رہی ہے، لہذا ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ تو ہمیں اس وقت اپنی ڈائریکشن بہت سیدھی رکھنی چاہیے تھی، لیکن اگر ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں پڑیں گے اس وقت تو ہماری کاز گم جائے گی کہیں۔ اس کا مجھے یعنی کلک کہہ لیں گے، اس کا مجھے افسوس ہے۔ کاش ہم اس وقت ہر چیز کو ایک طرف کر کے اگر اپنے نیشنل اسٹینڈ پوائنٹ کی طرف جائیں، اور کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن پوری دنیا گونگ ہے اس لیے کہ ان کی سیاسی مصلحتیں ہیں، لیکن ہماری تو کوئی سیاسی مصلحت نہیں ہے۔ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں،
وہ بندوقوں میں کی چھاؤں میں، وہ گولیوں کے بچھاڑ میں پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں وہاں. تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس وقت تقاضا صورتحال کا کچھ اور ہے اور ہم اپنے اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں لگے ہوئے ہیں. بہرحال جو آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے صدق دلی سے آپ کو بتا دیا ہے کہ منظرنامہ متقاضی کس چیز کا ہے اور اس وقت ہم کر کیا رہے ہیں. بخاری صاحب ایک اور چیز آپ سے یہ پوچھنی ہے مجھے کہ سعید علی گیلانی صاحب نے جس طرح سے کہا بڑا صحیح کہا کہ بھارت کو اری اٹیک میں اپنے 18 جوان کی ہلاکت تو نظر آ رہی ہے بٹ ان کو وہ 6 لاکھ کشمیریوں کی شہادت نہیں نظر آ رہی. شاہد لطیف صاحب آپ سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ انہوں نے جوائن کرا تو انہوں نے کہا کہ جی سرجیکل اسٹرائک کے جو بھارت کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں اس کو تو ہم انٹرنیشنلی اس چیز کو ٹیک اپ کریں بھارت کے خلاف اور ہم لے کے جائیں گے جی یہ اسٹریٹجی شفٹ پہ جو بات کی جا رہی ہے ایون دو کہ یہ بے بنیاد ہے بٹ ایٹ لیسٹ ان کی طرف سے دعویٰ کی جا رہی ہے which is very alarming. تو سر آپ کو لگتا ہے ایویڈنسز بھی ہم نے وہی میں نے ان سے سوال کیا کہ ایویڈنسز بھی دینے کے باوجود اقوام متحدہ کو امریکہ تو صرف ہمیں آگے سے صرف یہی کہتا ہے کہ جی مذاکرات سے اپنی کشیدگی کم کرو دونوں ممالک اپنے درمیان کچھ ہوگا. دیکھو ارینا جیسا میں نے آپ سے کہا ہے کہ جہاں تک ویسٹ اور امریکہ کی انڈیا کے ساتھ فلرٹیشن کا تعلق ہے ان کے پیٹ میں ایک ہی وجہ سے مروڑ اٹھ رہے ہیں اور وہ ہے سی پیک کا منصوبہ جس میں چائنا انوالو ہے. چائنا کے خلاف وہ اس علاقے میں ہندوستان کو چودھری بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوئی نہ لاجک ان کے سامنے کام کرتی ہے نہ حقائق نہ گراؤنڈ ریئلٹیز کام کرتی ہیں. انہیں صرف چونکہ اس کو چودھری بنانا ہے لہذا وہ اندھے ہوئے ہیں. انہیں دنیا جہان میں کہیں 4 آدمیوں کے ساتھ کچھ ہو جائے. آپ کے سامنے فرانس کے واقعات ہیں وہاں پر دہشت گردی کی واقعات ہوئی تو ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے. یہاں صبح سے شام تک ریاستی دہشت گردی کے تحت کشمیریوں کا قتل عام جاری ہے. پیلٹ گنز کے ساتھ ان کو اندھا کیا جا رہا ہے. کسی اندھے کو یہ دکھائی نہیں دیتا ہے. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہے اور میں اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ یونائٹڈ نیشن میں جو ایکٹیویٹی ہوئی جس میں پرائم منسٹر کی تقریر بھی شامل ہے اس کے بعد جو ڈپلومیٹک افینسو ہم نے لانچ کیا ہماری وہاں جو مندوب ہیں انہوں نے جو تقریریں کی انڈیا کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہے اس پہ. وہ صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں وہ تاثر ظاہر کرنے کے لیے جو اب تک قائم ہو چکا ہے. میرے خیال سے کاش ہم نے پوری قوم کی حیثیت سے اپنا فوکس کشمیر کی طرف موڑ لیا ہوتا تو ہندوستان کے لیے یہ بہت مشکلات ہم پیدا کر سکتے تھے. اور ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ. ابھی بھی علینا جس طریقے سے انڈیا کا میڈیا ان کے جھوٹ کو پروجیکٹ کرنے پر لگا ہوا ہے اگر ہمارا میڈیا اگر ہماری لیڈرشپ اگر ہماری پولیٹیکل ایلیٹ فوکس کر لے کشمیریوں کو تو we can still do a lot. Absolutely. Thank you so much بخاری صاحب for joining us and sharing your views. طارق پیرزادہ صاحب ایک طرف جس طرح بخاری صاحب نے کبھی کہا کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی اس وقت ضرورت نہیں ہے آپ کو بہت ایک اسٹرانگ جو ہے وہ ایک اگر بات کی جاتی ہے ڈپلومیٹک ایونٹس کی تو وہ لانچ کے ساتھ ساتھ آپ کو مطلب وہ اس طرح سے اپنا کیس کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہم ایک بکھرے ہوئے ایک اسٹیٹ کے طور پہ جو ہے وہ ایک اپنی ایک صورت پیش کریں. کیسے دیکھ رہے ہیں سر یہ عمران خان صاحب کا ایک طرف یہ مارچ اور یہ پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سے ڈیوائیڈڈ نظر جو آ رہی ہیں کشمیر پر تو سب کو ایک ہونا چاہیے اور آگے بڑھانا چاہیے اس چیز کو. میرا خیال ہے کہ کشمیر پر سب ایک ہیں اور عمران کے بیانات موجود ہیں اور غالباً آج کی تقریر جو ہے اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا اصل میں. جو جہاں تک مودی کا تعلق ہے اس جارحانہ حملے کا تعلق ہے کشمیر کی تحریک آزادی کا تعلق ہے تو اس پر ایک بہت بڑا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ بات کر رہا ہے اور وہ حکومت کی تائید کرے گا چونکہ اس مسئلے پر وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا. وہ پہلے بھی بیان دے چکے ہیں لہذا آپ اس کو منفی نہ لیں. بس سر وہ وزیر اعظم کو پاناما لیکس میں بھی میں آ رہا ہوں ایک منٹ. دیکھیں ایسا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی برازیل میں ان کی وزیر جو صدر تھی ڈلبا روسیف ان کو پہلے انہوں نے الزام لگایا اس کے بعد ان کو اقتدار سے علیحدہ کیا پھر سینٹ نے ان کی اس پر مقدمہ چلایا تحقیقات کی اس کے بعد اس مقدمہ چلا کے علیحدہ کر دیا. لوگوں نے یہ کہا تمام دنیا نے ویسٹ کے میڈیا نے بھی اولمپکس ہونے والے ہیں ساری اس کا امیج خراب ہو جائے گا. 40 سال ملک جو ہے نا وہ اولمپکس کی آرزو کرتے ہیں 40 سال. تو یہ پہلی دفعہ ان کی تاریخ میں واقعہ ہونے والا تھا. انہوں نے کہا جی کرپشن کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے اور اولمپکس جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو میں یہ کہوں گا بڑی وضاحت کے ساتھ اور مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ عمران میرا ہیرو ہے اس ملک میں کوئی میرا ہیرو نہیں ہے. میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہاں حقائق یہ ہیں کہ آپ نے 2 کام کرنے ہیں. جو کشمیر کا مسئلہ اس کو اٹھانا حکومت کا کام ہے بین الاقوامی سطح پر اور آپ غور سے دیکھیں کہ اگر کشمیر کے مسئلے پر آپ یہ ذرا سا کام کرتے ہیں وفود بھیجتے ہیں آپ مسلسل ایک حرکت جاری رکھتے ہیں دنیا میں
भारत को बेनकाब करने की, तो दो बातें जरूर होंगी। एक तो तहरीक आज़ादी कश्मीर जिंदा रहेगी, और दूसरे भारत का जो झूठ है कि वो किस तरह कोई पुरअमन मुल्क है, पुरअमन जमहूरियत है, वो भी खुलता चला जाएगा और पाकिस्तान का इमेज बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन एक बात याद रखने की है, अगर इस पर आपने गौर नहीं किया कि कश्मीर की आज़ादी के तहत, मेरा फोकस कश्मीर की आज़ादी पर ही है। बिल्कुल। ये जितनी बातें हो रही है ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ झड़पें और दूसरी बातें, इसको चलने दें आप। आपका काम कश्मीर के मसले को लेकर चलना है, और उसमें आपने एक काम करना है। चेचनिया को याद रखें, तहरीक तकरीबन खत्म हो चुकी है। मैं नाम नहीं लेता अपने दोस्त मुल्क का, वहां पे भी एक तहरीक थी। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह और मुल्कों में भी यही हुआ है। अब वक्त बदल चुका है। अगर पाकिस्तान एक बड़ी कुव्वत के तौर पर अपनी अमली इमदाद के साथ, मैं खुलकर कह रहा हूं और ये बीसीओ प्रोग्रामों में कही है, अमली इमदाद के साथ कश्मीरियों के पीछे खड़ा ना हुआ तो किसी तहरीक में इतनी तवानाई नहीं है 21वीं सदी में कि वो अपने पांव पर अगले 100 साल। मैंने कहा ना, चेचनिया की तहरीक जो है आजादी की तहरीक है और सही जायज, वो खत्म हो चुकी है, तकरीबन खत्म हो चुकी है। आपने कश्मीर को अपनी पूरी तवानाई देनी है, उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, ठीक है, और इस मसले को पीछे ना हटने दें। अमली इमदाद, इखलाकी इमदाद, मालियाती इमदाद, जो भी करनी है करें। और जब ये प्रेशर यहां पर होगा, आखिरी फिक्रा, तो उस वक्त उस प्रेशर से दुनिया की ताकतें इस मसले की तरफ तवज्जो देंगी। ये आंखें खोलने से, एक तकरीर करने से दुनिया की आंखें नहीं खुलेंगी। दुनिया की आंखें मुसलसल काम से और उस दबाव से होगी जो आप यहाँ पैदा करेंगे। पर अगेन इवन ब्रिगेडियर साहब अग्रीज के वो काम हम डिप्लोमेटिक सतह पे जो है वो करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन बात ये है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये जब वो वज़ीर ख़ारिजा बने 1963 में, तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी। अयूब खान को कहा कि इसको डी फ्रीज करें कश्मीर को। तो जो उन्होंने वो नॉट फॉर कंसिडरेशन NFC जब उनके पास गया, उसके ऊपर आर्मी ने ऑब्जेक्शंस लगाई। तो अयूब खान ने लिखा था कश्मीर येस बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। हम जिंदा रहेंगे तो कश्मीर की सपोर्ट कर सकेंगे, अगर हम सारे वाइप आउट हो गए इन द प्रोसेस तो फिर मतलब है कि वो नहीं होना चाहिए। हम ईस्ट पाकिस्तान खो गए, लड़ाई हो गई उसके ऊपर, तो वी मस्ट कंसिडर कि हमारी नेशनल पावर क्या है, What can we achieve, what we cannot achieve. Absolutely sir. ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस वक्त हमें पाकिस्तान अवामी तहरीक के खुर्रम नवाज गंदापुर साहब भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज मैंने आपसे जरूर इस हवाले से पूछना है कि लाहौर में रायबंड में एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च कर रही है और बड़े दूसरी ऑपोजिशन की सियासी जमातें दावे कर रही हैं कि एक बड़ा सियासी शो या शो ऑफ पावर जो है वो नहीं कर सकेंगे। हाउएवर खान साहब को एक पॉइंट तक तो बड़ी उम्मीदें थी कि दीगर सियासी जमातें भी उनके साथ शरीक होंगी। अवामी तहरीक ने भी माजरत कर ली थी। कैसे देख रहे हैं आप एक तो तहरीक इंसाफ का ये आज का मार्च, और जो बात की जाती है कि जी पैनामा लीक्स की तहकीकात हो, या कादरी साहब ने एक वो प्रोटेस्ट का आगाज किया और फेजेस में हम देख रहे थे, लेकिन उसके बाद एक वाइंड अप हमने देखा आप लोग के उस मार्च का, तो दोबारा उसमें कुछ इंशाअल्लाह ताला आप हमारी मार्च का कहीं वाइंड अप नहीं देखेंगे। हमारा एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, मॉडल टाउन का केस अपनी जगह जारी रहेगा, और पैनामा लीक्स का मामला भी कहीं जाने वाला नहीं है। ये आप अगर हुकूमत ये समझती है कि 30 तारीख की इस मार्च के बाद ये मामला डेड हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। सिर्फ इस 30 के हवाले से मैं एक बात करता चलूं, देखें जब आप सबको साथ लेके चलते हैं तो सबको मुशावरत में भी शामिल करते हैं, और सबको जब आपका अपना इवेंट है आपने अनाउंस किया तो फिर आप फर्दन लोगों को चल के दावत देते हैं। 17 जून को जब हमारा इवेंट था, हम सबके दरवाजे पे चल के गए, सबको हमने इनवाइट किया, और इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ताला 17 जून को आपने देखा कि सानिया मॉडल टाउन के मामले पे हमारे साथ सब मिलके शाना बशाना खड़े हुए थे। यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्लानिंग स्टेज में भी किसी को नहीं मुशावरत में शामिल किया गया, और सब्सिक्वेंटली किसी को इनवाइट नहीं किया गया। मैं कम अज कम अपनी हद तक ये कहता हूँ। दूसरी बात ये है कि देखिए इस वक्त जो ये आपके साथ दूसरे बैठे हुए थे साहब, मुझे नहीं मालूम ये कौन है, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। इन्होंने अच्छी बात ये कही है कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, इस वक्त इंडिया वाला मामला अगर हम लेके ना चले, ये एक
तहरीक आजादी कश्मीर अपने एक उरूज की तरफ जा रही है। इस वक्त अगर हमने इसको फुल मॉरल सपोर्ट ना दिया, इंटरनेशनल फोरम पे अगर भारत को बेनकाब ना किया, और अगर ये हुकूमत चाहती है कि इस इशू को अलाइव रखा जाए, तो मौलाना फजल रहमान और ऐसे इनफेक्टिव लोगों को जो कि पिछले 15-20 साल से तहरीक आजादी कश्मीर के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सके, उन फाल लोगों को आगे लाना चाहिए पड़ेगा, जो लोग इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया को बेनकाब कर सकें। इंडिया इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। कुलभूषण सिंह यादव एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के आदमी का दूसरे मुल्क में बतौर जासूस पकड़े जाना, खुसूसन जब वो सर्विंग ऑफिसर हो, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। आप देखें कि रशिया और अमेरिका का एट द पीक ऑफ देयर एनमिटी देयर वाज नेवर समबडी ऑफ दिस रैंक हु वाज अरेस्टेड एज अ स्पाई। तो हम उन इश्यूज को आगे, फिर हुकूमत का जो एक्सक्लूसिव एटीट्यूड है, लोगों को हर तरफ से दूर रखना, ये कौमी मामला था। इस पे हुकूमत को चाहिए था कि सारी कौमी जमातों को बुला के और कहते हैं कि जनाब इस वक्त हम हिंदुस्तान के सामने खड़े हैं। आप देखिए कि हर ऑपोजिशन जमात ने अपनी तरफ से स्टैंड लिया है फौज के साथ, हुकूमत के पीछे, लेकिन हुकूमत में इतनी ग्रेस नहीं थी कि हुकूमत कहती कि जनाब आइए, आज ये चूंकि मामला है कौम का, आप हमारे साथ मिलके खड़े हो। लेकिन प्रॉब्लम नवाज शरीफ साहब का ये है कि वो अपने मनसब से समझते ही नहीं है। वो बादशाह है ना, तो बादशाह तो किसी से बात करना पसंद ही नहीं करता। बिल्कुल ठीक हो गया। खुर्रम नवाज जिंदापुर साहब, बहुत शुक्रिया अपना तज्जिया शेयर करने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। बात बिल्कुल ठीक है ये शमसी साहब, उन्होंने एक तो कश्मीर कमेटी एक तरफ हम देखते हैं उसकी इनफेक्टिवनेस देखते हैं, फाटा रिफॉर्म्स कमेटी आप बनाते हैं, फाटा की कोई नुमाइंदगी उसमें नहीं होती है। सीपैक कमेटी बनाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से जो गेटवे समझा जा रहा है उसमें कोई नुमाइंदगी नहीं होती है, उसमें सब मामलात को खुद आप मतलब इस तरफ नहीं लेके जा रहे। देखिए अलीना बीबी, अभी जो सारी डिस्कशन हुई है, मुझे ये लगा है यहाँ तो हम बहुत मासूम हैं, यहाँ हमने लोहे की टोपियाँ पहनी हुई हैं, हम ज़मीनी हक़ाइक़ को देख नहीं रहे। हम ओलंपिक्स का जिक्र करते हैं और भाई ने मिसाल दी। मैं समझता हूँ कि मैं सलीम बुखारी साहब ने जो भी बात की कि हमारे पास जब अदारे मौजूद हैं, जमहूरियत में अपोजिशन को एहतजाज का हर तरह का हक़ होता है। आज इमरान खान साहब रायबंद जा रहे हैं, जो उनका एक जमहूरी हक़ है, लेकिन टाइमिंग होती है। यहाँ मैं समझता हूँ कि आज के दिन ये नहीं होना चाहिए था जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि यहाँ हुकूमत की भी नाकामी नज़र आती है कि उसने अपोजिशन को ऐवानों से बाहर निकलने पर मजबूर किया। जब स्पीकर बाइस्ड रूलिंग देंगे और वहाँ बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर ज़ाहिर है अपोजिशन सड़कों पर आती है। लेकिन ये जो मामला है कश्मीर का, मैं फिर वापस कश्मीर पे आऊँगा कि आज ये देखें कि कश्मीर जो जिसको मैं समझता हूँ कि हमें सफारती और सारी हमायत 70 साल हो गए ना, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन बात यह है कि आज दुनिया को बावर कराने की ज़रूरत है। अभी मुकदमे की बात हुई, जहाँ मैं क्या हमारा सच्चा मुकदमा है, मुझे फिर मौका दीजिएगा इस पे। मैं बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब सूबाई वज़ीर कानून इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आपने वक्त निकाला। राना साहब, आज रायवेंट के मार्च की एक तो आपने इजाज़त भी दे दी और ऑब्स्टिकल्स ना क्रिएट करने का ये बड़ा दानिशमंदाना फैसला था। बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई हुकूमत की जानिब से कि कोई आपने रुकावटें उनके लिए खड़ी नहीं की, और चूंकि जमहूरियत में एक उनका जमहूरी हक है ऑपोजिशन पार्टीज का एहतजाज करना। बट सर, इतने मुतमईन हुकूमत किस बात पे नजर आ रही थी? देखिए, उसमें ये है कि जलसा जो है वो पीटीआई का उसका एक लगा बदा उसका मामला है कि पहले वो हल्ला गुल्ला नाच गाना करते हैं, उसके बाद स्टेज से फिर गाली गलोच करते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर खवातीन के साथ उनका एक बड़ा अगली सा इवेंट चलता है। उसको भी हम पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो मरहला भी जो है वो आराम से गुजर जाएगा एक हिफाजत से। तो बाकी तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इस तरह के इन्होंने जलसे पहले दर्जनों किए हैं। हमारी तो सिर्फ इनको रिक्वेस्ट ये थी कि इस वक्त एक तो थ्रेट अलर्ट्स हैं, और दूसरा जो सरहदों के ऊपर सूरत हाल, आप मेहरबानी करें कि ये मौका नहीं है कि इस तरह की यानी मुखालफाना गाली गलोच और चैलेंज करने का। आप कौमी यकजहती का मुजाहरा करें और इसको जो है वो आप मुलतवी करके
تو ایک قومی یکجہتی کا پیغام دے، لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، تو اس لیے بہرحال ہم نے اپنے طور پہ بھرپور سیکورٹی کا بھی انتظام وہاں پہ کیا ہے. سر یہاں تک کہ آپ نے تو ان کو یہ بھی کہا کہ بندوں کو لے جانے کے لیے اگر کرایہ یا سواری کی ضرورت ہو تو ہم وہ بھی فراہم کریں گے. تو میرا ٹیلی فون اب تک کھلا ہے، میرا ان کے ساتھ اب تک رابطہ ہے چوہدری سرور صاحب سے، میاں محمود رشید صاحب سے، کہ کسی جگہ پہ اگر آپ کو کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے کسی جگہ پہ تو آپ حکم کریں، ہم اس رکاوٹ کو جو ہے وہ دور کرنے کو تیار ہیں. ایک ڈیڑھ ہفتے قبل تو کچھ ہم حکومت کی جانب سے اور چونکہ کچھ سیاسی حکومت کے کچھ رہنما جو ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کی طرف سے ہم بڑے کوئی ایک تو وہ ڈنڈا بردار فورس اور بڑے کچھ برداری ہے جو وہ تھا، تو ایک دم سے ایک شفٹ دیکھا گیا اسٹریٹجی میں، تو یہ تحمل کا مظاہرہ کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. یہ لوگوں نے اپنے طور پہ جو ہے نا یہ اس قسم کے جذبات کا اظہار کیا کیونکہ میاں صاحب کے گھر کی بات آ رہی تھی. جیسے ہی یہ معاملہ گورنمنٹ کے پارٹی کے نوٹس میں آیا ان کو منع کیا گیا، اور اب ہم نے انشور کیا اس بات کو کہ وہاں پہ کوئی مسلم لیگی یا کوئی ہمارے ورکر جو ہے وہ اس وینیو کے قریب بھی نہ جائے، بلکہ ہم نے ان سے باقاعدہ ضمانت لی ہے اس بات کی کہ بھئی آپ نے کوئی اس قسم کی حرکت جو ہے وہ آپ نے بالکل نہیں کرنی. لیکن میں نے اس کے ساتھ ایک چیلنج بھی کیا تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ 5 لاکھ 8 لاکھ اور پھر یہ کل شام 10 لاکھ 2 لاکھ بندہ. میں نے 2 لاکھ کا کہا تھا، میں اب اپنا جو 2 لاکھ کی شرط ہے میں اس کو 1 لاکھ پہ کر رہا ہوں. اب اگر 1 لاکھ بھی وہاں پہ نہیں ہے، جو جتنا ہے سب کو پتا ہے، تو پھر اب عمران خان کو چاہیے کہ وہ شیخ شیطان کو ساتھ لے، قوم سے معافی مانگے، آگے یکجہتی کا میسج دے اور 2018 کے الیکشن کا انتظار کرے اور یہ انتشار اور افراتفری کی سیاست جو ہے اس کو ختم کر دے. سر اس مارچ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی کچھ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے اور کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا، تو پھر حکومت کیا آگے اسٹریٹجی اپنائے گی؟ اگر بندہ بھی فرض کریں کہ بہت اکٹھا بھی کر لیا انہوں نے، پریشر حکومت پر کس طرح سے حکومت ہینڈل کر سکے گی سر، اگر لاہور میں ہی اگر اتنا بندہ اکٹھے کر لیں؟ نہیں، یہ تو پورے پاکستان سے لائے ہیں، یہ تو یعنی کم از کم جو ہماری کیلکولیشن ہے، یعنی کم از کم 15,000 کم از کم جو ہے 15 سے 20,000 کے بندے باہر سے ہیں. خیبر پختونخوا سے 4-5 ہزار آدمی آیا ہے، راولپنڈی ڈویژن سے کوئی 2,500-3 ہزار ہے، گجرانوالا ڈویژن سے 3-4 ہزار ہے، باقی ڈویژن سے کہیں سے 1000 کہیں سے 500. سندھ سے لوگ آئے ہیں، آزاد کشمیر سے لوگ آئے ہیں، گلگت بلتستان سے لوگ آئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ سارے ملک سے آپ بندے اکٹھے کر کے، اور اس کے بعد کو میرا خیال ہے کوئی اسی برابر حصہ جو ہے، یہاں لاہور کی 2 کروڑ کی آبادی ہے، 7.5 لاکھ انہوں نے ووٹ لیا ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر تعداد یہی رہ جائے، لاکھ بھی نہ کر سکے، 2 لاکھ تو چلو میں نے چیلنج کیا تھا، یہ تو کہہ رہے تھے 5 لاکھ کریں گے، 8 لاکھ کریں گے، 10 لاکھ کریں گے. ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اس مارچ کے بعد حکومت اب اسی میں وقت ضائع نہ کرنے لگ جائے کہ جی تحریک انصاف کو آپ جوابات میں اور جواب دینے کے لیے ہم ایک پورا تانتا بنتا ہوا دیکھیں حکومتی رہنماؤں کی، اور بجائے اس کے کہ آل پارٹیز کانفرنس کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی کشمیر کوز ہو، بھارتی جارحیت ہو، اس پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی ضرورت ہے. ایک مجھے بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ. رانا سٹی کے سابق گورنر ہے پنجاب کے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ ہمیں جوائن کریں. السلام علیکم لطیف کوسہ صاحب. وعلیکم السلام جی. لطیف کوسہ صاحب، آج جو رائیونڈ میں ایک مارچ ہم دیکھ رہے تحریک انصاف کی جانب سے 30 ستمبر کی کال دی گئی تھی، فارمل انویٹیشنز بھی تمام جماعتوں کو آئے، اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو، پیپلز پارٹی نے معذرت بھی کی، اور سر اب اپوزیشن لیڈر ان دا نیشنل اسمبلی خورشید شاہ صاحب کی جانب سے اگر اس قسم کے اسٹیٹمنٹس آئیں کہ خان صاحب سولو فلائٹ کر رہے ہیں اور مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا اور یہ جو شو آف پاور ہے یہ بے مقصد ثابت ہوگا، تو کیسے پھر ایک کاز کی طرف لڑا جائے گا؟ پاناما لیکس کی تحقیقات کی طرف جو ہے وہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آئیں گی اور فائٹ کریں گی. سر یہ تو نون لیگ کی اگر وہ اپیرنٹلی جو اسٹریٹجی کہا جا رہی تھی کہ اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، تو یہ کامیاب نہیں نظر آ رہے ہیں حکومت؟ جی دیکھیے، بالکل بھی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے اس ایشو پر، اور ماڈل ٹاؤن کے ایشو پر بالکل 100% اتفاق ہے ہمارا. یہ جو دیکھیے شامل نہ ہونا، میں لاہور میں ہماری پیپلز پارٹی شامل ہوئی تھی اور میں خود کنٹینر پر بطور سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے چیئرمین صاحب کی ہدایت پر میں خود گیا تھا اور میرے ساتھ منظور بٹو بھی تھے. یہاں انہوں نے فیصلہ
کیونکہ کیا تھا ایک سیاسی جماعت کا حق ہے, ان کا آئینی اور قانونی حق ہے, سو انہوں نے اچھا کیا, ہم نے ان کو گڈ وشز بھی کہا. لیکن شمولیت ہوتی ہے جب آپ ایک اونرشپ جوائنٹلی آپ ایک فیصلہ کیجئے گا. تو یہ جو انہوں نے محترم عمران خان صاحب نے میڈیا ٹاک میں کہا کہ میں سبھی کو مدعو کرتا ہوں, تو دیکھیے یہ پبلک کو اس طرح مدعو کیا جاتا ہے, سیاسی جماعتوں کو اس طرح مدعو نہیں کیا جاتا ہے. ہمارے بھی الحاق رہے ہیں, ہمارے ساتھ جو ہے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب رہے, ہمارے ساتھ پیٹ رہی, ہم نے ایک سال ان کو دیا تھا, ہر چیز میں اونرشپ ہوتی تھی. اب بھی ہم جو ہے دیکھیں محترم عمران خان صاحب نے اور ہم نے جوائنٹلی وہاں الیکشن کمیشن میں کیا ہوا ہے, اکٹھے لگ رہی ہیں, علیحدہ علیحدہ گو پٹیشن ہے, میں اس کو لیڈ کر رہا ہوں. اسی طرح جو ہم نے ٹی او آرز پہ تھا, اس میں ہم نے کمبائنڈ 8 نشستیں کی, 6 ماہ ہو گئے. پھر ہم نے جو بل دیا ہے سینٹ آف پاکستان میں, وہ ہمارا مشترکہ ہے, اگرچہ پائلٹ اس کو جو ہے ہمارے اعتزاز احسن صاحب نے کیا ہے, تو وہ ہماری جوائنٹ اونرشپ ہے. اس ایشو پر بھی ہم جوائنٹلی چل رہے ہیں. یہ بہت خوش آئند بات ہے, انہوں نے بہت زبردست جلسہ کیا ہے, اور اتنا بڑا جلسہ ہے, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. دیکھیے محترم نواز شریف صاحب سر, تو پھر آپ خورشید شاہ صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتے جب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شو آف پاور جو ہے وہ بے مقصد جو ہے وہ ثابت ہوگا؟ دیکھیں آپ اگر وہ سولو فلائٹ کر رہے ہیں تو پھر 2 دن پہلے ہمیں پیپلز پارٹی بھی تو سڑکوں پہ نظر آ رہی تھی. آپ کی مقصد جو ہے وہ حاصل کر سکے آپ کسان کے لیے جو نہیں. دیکھیے اس پہ ہمارا ایک ہم نے فیصلہ کیا تھا, اور اس میں ہم نے وہ کسان کانفرنس کروائی اور بہت کامیاب رہی وہ. اس میں بھی ہمارے ساتھ سبھی شامل تھے, یا ان کی کم از کم گڈ وشز تھی ہماری. ہم عمران خان کے اس ایشو پر بالکل 100% ہمارا جو ہے اتفاق ہے کہ پاناما لیکس کو اپنے انتہا تک منطقی نتیجے تک پہنچنا چاہیے. اس ملک کے اگر کرپٹ حکمران ہوں گے تو وہ نہ بیرونی قوت کے ساتھ جو ہے نہ بردآزما ہو کر جو ہے کوئی موقف لے سکتے ہیں, نہ اندرونی طور پر نہ بیرونی طور پر. بٹ یو ڈونٹ لطیف کوثر صاحب, آپ اگری نہیں کرتے خورشید شاہ صاحب کی بات سے جب وہ کہتے ہیں کہ جی نہ وزیر اعظم صاحب پہ نہ ان کی حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس مارچ سے؟ دیکھیے یہ ان کا ذاتی ایک نقطۂ نظر ہوگا, اور وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی حیثیت سے, معاف کیجئے گا میں سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان پیپلز پارٹی, اور بلاول بھٹو چیئرمین ہے, اور آصف علی زرداری صاحب, ان کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے. باقی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ ہمارے محترم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, شائبہ نہیں ہے, یہ ان کا ذاتی ویو ہے. لیکن اس کا دیکھیے گا امپیکٹ ہوگا. اتنا بڑا جلسہ ہے لاہور میں جس انداز سے یہ آج جلسہ ہو رہا ہے, اور آپ ذرا دیکھیے گا کہ کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں وہاں, اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں کہ سیاست پر ہوگا. اور آئندہ بڑے عنقریب جو ہے آپ دیکھیں کہ جوائنٹ اپوزیشن جو ہے ساری مشترکہ فیصلہ کر کے انشاءاللہ ہم سڑکوں پر عوام بھی آئے گی, اور یہ خش و خاصاک کی طرح بہ جائیں گے نواز شریف اور اس کا جو خاندان ہے, خیر سے شاہی خاندان جو لوٹ مار کر کے دھرتی ماں کو لوٹ کے لے گیا. یہ دفن ہضم نہیں ہوگا, میں آپ کو بتا دوں. یہ سر پاناما کے معاملے پر جن ممالک میں استعفے سامنے آئے وہ بھی سب کو پتا ہے, جن کے نام آئے اور استعفے نہیں آئے وہ بھی سب کو پتا ہے. بٹ ایسی اس صورتحال میں 6 مہینے تو 5-6 مہینے تو گزر چکے ہیں, اب تک پاکستان میں تو کسی کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکا. تحقیقات تو بڑی دور کی بات کہ یہ عمل کا آغاز ہو, بٹ 2018 بڑے قریب ہے سر. ایسے میں وہ حکومت پورے دعوے کر رہی ہے کہ جی وقت مدت بھی مکمل کریں گے, اگلا الیکشن بھی جیت جائیں گے. بات سنیں, یہ ہنسنے کی بات تو نہیں ہے, یہ رونے کی بات ہے. سر افسوس کی بات ہے, لیکن سر ٹائم گین کیا جا رہا ہے نا, اپوزیشن بھی تو سیریس نہیں نظر آ رہی. معاف کیجئے گا, کیا کوئی ذی شعور آدمی پاکستان میں کہتا ہے کہ یہ کیا ہم مانگ رہے ہیں, اس کی ٹریل بتا دے. یہ پیسہ ٹریل کہاں سے, پیسہ کہاں سے آیا, اور یہ کیوں کر کس طریقے سے اربوں روپے باہر پہنچا ہے. کیا یہ اس کا جو ہے انکم ٹیکس دیا گیا ہے, کیا یہ گوشواروں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے, کیا یہ ڈیکلریشن فارمز میں دیا گیا ہے, کیا جھوٹے بیان حلفی نہیں دیے گئے اس پر, کیا یہ کرپٹ پریکٹسز کا نہیں ہوتا ہے, کیا یہ امین صادق اور دیانتدار رہ سکتے ہیں, کیا یہ آئین کے آرٹیکل 62-63 پر اترتے ہیں.
खुदारा रहम कीजिएगा इस कौम पर, ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है। सर लेकिन यही पीपल्स पार्टी है जो जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए नवाज शरीफ साहब के आप बिल्कुल पीछे खड़े हो जाते हैं। जब 2014 में वही मॉडल टाउन आने पे इंसाफ मांग रहे थे तब आप अवामी तहरीक के साथ नहीं थे। रिगिंग की बात, इवन तो कि जरदारी साहब कहते थे आरओएस का इलेक्शन है, पर रिगिंग के लिए आप सड़कों पर नहीं निकल आए। अभी आप कहते हैं कि सोलो फ्लाइट कर रहे हैं, इवन तो कि पैनामा लीक्स में मामला है। जी प्लीज तारीख को मसक ना करें। ये मॉडल टाउन के इशू पर आज तक हम जो है हम पूरी तरह शदोमत के साथ साथ हैं, और मैं खुद माल रोड पर जब ये यौम हिसाब हुआ था तो मैं मौजूद था, और मैंने कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ याद रखो अल्लाह की लाठी बे आवाज है। बिल्कुल ठीक है सर, जिसने बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा भी था, आप मौजूद है। थैंक यू सो मच लतीफ कोसा साहब। शमसी साहब आप एक अपनी बात भी मुकम्मल वो कीजिए। और ये जो खुशी शाह साहब का एक बयान है सर, पीपल्स पार्टी भी मैं इस पे आता हूँ। मैं थोड़ी सी क्योंकि बात हो रही थी कश्मीर के हवाले से कि इस वक्त यकीनन ये जो माहौल हम बंद कि इस वक्त टारगेट कौन है? इस वक्त टारगेट पाकिस्तान को दुनिया में इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो बदनाम कर रही है और आइसोलेट करने के दावे कर रही है। हालांकि उनका ये दावे नाकाम हुए हैं। आज अगर दुनिया बदल रही है, एक 9/11 के बाद दुनिया बदली थी और आज दुनिया बदली है कि जब मास्को और इस्लामाबाद हिमालय की चोटियों पर इकट्ठे फौजी मशकें कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। और दूसरी तरफ चाइना जो वीटो पावर है और मास्को के पास भी वीटो पावर, ये दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। असल बात ये है तो कि वो जानते हैं ना कि आलमी राय आमा को वो गुमराह नहीं कर सके। तो फिर अब असल बात ये है कि जो इस वक्त लम्हा मौजूद में लीना बेबी आपके इस फोरम से मैं तो क्योंकि एक अखबार नवीस हूँ और मैं जानता हूँ कि इस वक्त वहाँ ज़मीनी हकायक क्या है। वहाँ एक जेल बनी हुई है, वहाँ बर्बरियत हो रही है, वहाँ सफाकी हो रही है। क्या दुनिया में इंसानियत के मानी बदल गए हैं? असूलों के मानी बदल गए हैं? ताकत के मानी बदल गए हैं? तो ठीक है, आज भारत बहुत ताकतवर है, लेकिन ताकत तो हक होता है। आप लोगों को हक नहीं दे रहे। आप हमें भी एक बात रोने का लफ्ज आया, हमें रोना चाहिए इस पूरे इस खित्ते को। और कि यहाँ दुनिया की बहुत बड़ी आबादी जो है ये साउथ एशिया, जनूबी एशिया में हम रह रहे हैं और वो गुर्बत में दलदल में धंसी हुई है। गुर्बत है, जहालत है, लोग बीमारी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। ये चीजें ना नरेंद्र मोदी को नजर आती है या इस वक्त जो आलमी मंजरनामा है ना उनको नजर आती है। ये खैर अब मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान को अपना सच्चा मुकदमा मौसर अंदाज में जारी रखना चाहिए। अब आता हूं जो अंदर की बात हो रही है। बात यह है कि सियासतदानों को मैं एज ए डेमोक्रेट मैं समझता हूं कि इस मुल्क में जमहूरियत ही मसाइल का असल हक है, लेकिन वक्त के साथ साथ सियासतदानों को भी कुछ सीखना चाहिए। सियासतदानों को माजी की स्क्रिप्ट नहीं दोहराने चाहिए, बल्कि एक आगे बढ़ना चाहिए। दो रुखी छोड़कर भाई आप कानून साजी करें, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कानून क्यों नहीं बनते? पार्लियामेंट मौजूद है, जमहूरियत मौजूद है, शारा दस्तूर पर एक आबाद अदलिया भी मौजूद है जो एक तवील अरसा तक उसके लबादे में रही, नजरिया जरूरत के कफन में लिपटी रही। आज भी हम देखते हैं कि वहाँ हमें कोई ऐसी खामोशी, कोई नई तब्दीली नजर नहीं आती, लेकिन लोगों को हमें अदारे मजबूत बनाना है। यहाँ रोने की बात यह है कि इस वक्त चारों सूबों में मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है और बड़े सूबे में और वफाक में एक जमात की हुकूमत है। क्या सारे सियासतदान बैठे एक टेप पर वो दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि आपने इस पूरे मुल्क से गुर्बत खत्म कर दी है? साफ पीने का यहाँ जीटी रोड से परे निकले, यहाँ इस्लामाबाद बहुत हम खूबसूरत शहर है, मकानों का मालात का शहर है और ठंडे कमरों में बैठकर हमारी ब्यूरोक्रेसी फैसले करती है। भाई जीटी रोड से परे निकलें, आप थर में जाएं, आप चोलिस्तान में जाएं, आप केपी के इमरान खान साहब का अपना जो सूबा है वहाँ कबायली इलाकों में देखें क्या जिंदगी किस तरह जीरन है, मुश्किल है इंसानों की। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत और सियासतदान जो होता है उसका काम जो होता है वो अपने लोगों को रिलीफ देना होता है। और आज जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, माजरत के साथ आम आदमी का इन इशूज से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी आज भी जो एक मेहनत काश है, अक्सरियत इस मुल्क की जो है मेहनत काश है, जो इस रियासत का पहिया चला रही है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है और हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने उस बड़ी अक्सरियत को जो इस रियासत का पहिया चला रही है, हम आज भी उसको एक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर किया हुआ है। ब्रिगेडियर साहब, मैंने शमसी साहब से भी एक सवाल किया था, वो जो कश्मीर कमेटी की बात हुई थी, फाटा रिफॉर्म्स कमेटी और जो मैंने सीपैक कमेटी का जिक्र किया था। सर मतलब हमारे डिसीजन ही हम पर वापस से डोमिनेट करते हैं, हमारे गलत डिसीजंस। यही जो हमारा अलमिया ये है कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं हैं। लोगों के
جو ٹاپ آدمی ہوتا ہے وہ جو اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کام چلا رہا ہوتا ہے. وزیر اعظم کو آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو بتانا پڑا کہ جی یہ ڈیسیشنز جو ہے نا یہ کیبنٹ سے لینے چاہیے. تو کئی چیزیں ایسی ہیں, اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جائیں ادھر جائیں تو یہ ان مختلف پارٹیوں کے وہاں پر یہ بروکنگز انسٹیٹیوشنز ہیں, باقی اس طرح کے اور تھنک ٹینکس ہیں جو ان کو انپٹس دیتے ہیں کہ جی اکانومی کس طرح چلانی ہے, آپ نے افغانستان میں کیا کرنا ہے, آپ نے جس کے اندر انہوں نے یہ ریٹائرڈ بیوروکریسی, باقی جو اس میں علم رکھتے ہیں, ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ادھر سمجھتے ہیں میں وزیر اعظم بن کے میں عقل کل ہوں, باقی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی انپٹ کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی. کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہماری ہوتی نہیں ہے, ڈے ٹو ڈے ہم چل رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمارے جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں بھی ہے کہ جب بھی آپ بات کر رہے تھے کہ کس طرح یہاں پر یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے. عمران خان صاحب نے اپنے صوبے میں کرپشن ختم کی ہے, جو پچھلے 2 حکومتیں گزری ہیں وہ اتنی کرپٹ تھیں, کس کو ہاتھ ڈالا ہے انہوں نے کہ جو ابھی وہ کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان سے کرپشن, یہ پیپلز پارٹی والے آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے پیسے کمائے ہیں, وہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ دوسروں کی کرپشن کو اس کو نظر آتی ہے, اپنی کرپشن اس کو نظر نہیں آتی ہے. یہ ساری گیم ہے پاور پالیٹکس کی. اگر آپ دیکھ لیں پنجاب کے اوپر سارے کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی اس وقت پنجاب پہ کانسنٹریٹ ہے, عمران خان بھی, بیکاز پنجاب سے پاور نکلتی ہے تو وہ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں. تو یہاں عوام کا کوئی بھی نہیں. ہاں, عوام کا بھی کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے وہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. نہ اس میں عمران خان صاحب کی دلچسپی ہے, نہ مسلم لیگ والوں کی دلچسپی ہے, نہ پیپلز پارٹی کی دلچسپی ہے, نہ وہ جو چھوٹی جو ان کے سیٹلائٹ پارٹیز ہیں ان کو کوئی دلچسپی ہے. ورنہ اگر یہ چاہتے تو انڈر دی تھریٹ آف دس ایجیٹیشن یا دھرنا جو بھی ہے, آپ حکومت سے ریفارمز کراتے تاکہ جو آئندہ ہمارے الیکشنز ہیں وہ اس طرح مینیپولیٹ نہ ہو سکیں جس طرح بھی مینیپولیٹ ہو رہے ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی سر, سسٹم کے ریفارمز کے لیے طارق پیرزادہ صاحب اس پہ تو کسی نے توجہ نہیں, بلکہ دس از انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ سیناریو کریٹس. جب آپ کے حق میں اگر کسی بھی بائی الیکشن کا رزلٹ آ جاتا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور آپ کے لیے پھر وہ سسٹم کی کوئی خامی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. تو سر اس طرح سے ملک پھر آگے بہتری کی طرف آپ کو جاتا دکھائی دے رہا ہے, جہاں پہ آپ کو ایکسٹرنل چیلنجز جس کا ہم ڈسکشن میں میجرلی ہم نے بات کی, اور انٹرنلی ہم پوائنٹ اسکورنگ کی طرف ہے. سر یہ علینا, جو لوگ روایتی موجود نظام کا حصہ ہیں وہ تو نظام کو کبھی نہیں بدلتے, دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے. چنانچہ تبدیلی لانے کے لیے خاص طور پر جمہوری نظاموں میں نئی سی نئی قیادتوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں تک کہ اشتراکی قیادتوں میں بھی نئے چہرے آتے ہیں. چین کی مثال سامنے ہے, 3000 وہ ڈیپٹیز کی جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں ہر 4 سال کے بعد ایک بڑا لیڈر سامنے آ جاتا ہے. تو ایک وہ اپنی طرز کی ایک عمل ہے. یہاں پاکستان کے اندر وہ حد ضروری ہے کہ اس جمود کو توڑا جائے اور اس تسلسل میں جہاں ان بڑی بڑی پارٹیوں کے قبضے ہیں وہاں کو نئے کردار سامنے آئے, بڑی نئی قیادتیں سامنے آئے. میں نہیں جانتا کہ عمران کتنی بڑی تبدیلی لا سکے گا, لیکن تبدیلی لانا ہی جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے اور جمہوری عمل کی کامیابی بھی اسی میں ہی ہے. اگر آپ تعطل کو فروغ دیتے رہیں گے تو جمہوریت جو ہے معطل ہو کے رہ جائے گی اور ناکام ہو جائے گی اور لوگوں کا اس پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. یاد رکھیں جمہوریت میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر اس سے پیدا شدہ اعتماد جو ہے وہ لوگوں کو میں وہ قیادتیں قبول کر لیں اور اس پر عمل کریں تو بڑے نتائج نکلتے ہیں. لیکن اگر اس کی جو لوگوں کا اعتماد ہے اس کو آپ دھوکہ دیتے ہیں تو ریاستوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور یہ 1971 کے الیکشن کا پیغام بھی ہے. اور اسی طرح مستقبل جو ہے وہ کبھی روشن نہیں ہو سکتا. بٹ طارق پیرزادہ صاحب یہ اسمارٹ سے شمسی صاحب مطلب وہ تبدیلی آئے گی مگر آپ ایک واقعے پر ساری بات کو مرتکز نہ کریں. آپ مسلسل یہ کہہ رہی ہیں کہ اس ایک واقعے سے تبدیلی آ جائے گی. یہ تسلسل ہے, ہو سکتا ہے نہ آئے لیکن کسی کو تو کوشش کرنے دیں. بچہ مسائل کا حل بھی مطلب وہ تبدیلی دیکھیں, تبدیلی جس طرح ابھی بات ہوئی کہ وہ تو ظاہر ہے تبدیلی آنی چاہیے, زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے نا, لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے یا اشرافیہ کی زندگی میں تبدیلی آنی, 2 مقصد ہے اس کے.
मैं फिर वापस जाऊंगा कि यहाँ हम जो पावर्स हैं वो समेट कर रखना चाहते हैं। अभी बात हुई ग्रास रूट लेवल की, हमारे यहाँ अभी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, उसको भी साल 1.5 साल होने लगा है। अब अभी तक उनके वो कोई फंक्शनल नहीं हुए, उनको फंड्स नहीं दिए। और आप जब ये करेंगे, रवैया रखेंगे कि हम सारी पावर्स अपने बगल में अपनी जेब में रखेंगे, तो फिर जमहूरियत मजबूत नहीं होती। जमहूरियत मजबूत होती है आपको पावर्स तकसीम करने से, लोगों को इन्वॉल्व करने से, लोगों के दुखों में शरीक होने से। मैं समझता हूँ कि इस वक्त 1.5 साल रह गया, साल रह गया नए इलेक्शन का। तमाम सियासी जमातों को अपने 4 साल का तजिया करना चाहिए कि उन्होंने क्या डिलीवर किया है और आइंदा उनका मंसूबा क्या है। और मेरा ये बिलीव है कि अगर ये 5 साल हुकूमत पूरी करती है, जो आइन देता है उसको, आप इसको पूरा करने दें। और फैसला अवाम करेंगे इस वक्त। और अवाम कौन करेंगे, यहाँ मैं बहुत अहम बात करने लगा हूँ कि अवाम की सोचें भी मफलूज हैं। वहाँ एक बड़ा तबका जो वोटर्स है वो फ्यूडल्स के कब्ज़े में है, एक तबका जो है वो मजहबी जागीरदार के कब्जे में है, कुछ पीरों के कब्जे में है। हमें लोगों को इस सोचों को आज़ाद करना है। और वो कैसे होगा, वो सिर्फ इल्म से होगा और गुर्बत दूर करने से होगा। और वसाइल पर जो मसावी तकसीम है, ये नहीं कि कब्जे करके रखें आप, तिजोरियों पर बैठ जाएं, ऐसा नहीं होगा। ये लोगों का हक है, लोगों को दें।